فرماتے ہیں جو غوث پاک کے در پہ کتا بیٹھتا تھا، کتا توجہ کرے، جو غوث پاک کے در پہ کتا بیٹھتا تھا وہ دنیا کے پیروں سے افضل ہے، دنیا کے پیروں سے افضل ہے۔ غوث پاک کا کتا جس کی شان ہے، غوث پاک کا کتے کی شان ہے، وہ دنیا کے پیروں سے افضل ہے۔ مجھے بہت زور کی ہنسی آ گئی تھی تو میں چلے گیا۔ اصلی سنی کہتے ہیں یہ لوگ، یعنی اصلی سنی یہ اپنے یہ ہے جو آدمی نا، یہ اور ایک اور ہے، 3 لوگ ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کے اس وقت جو ہے جو سپریم نمائندے ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ اصلی سنی بھی ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر سنیت کو سمجھنا ہے، اصلی والی سنیت کو، یعنی اور دیگر تو صلح کلی ہیں، منہج سے باہر ہے، وہ منہج بریلویت سے باہر ہے، وہ جو صلح کلی ہیں، وہ اصلی منہج بریلوی ہے۔ جی جی، یہ پکا منہجی بریلوی ہے۔ اور ایسے ایک دو اور ایسے۔ اچھا، یہ بول رہا ہے کہ پیروں سے کتے افضل ہیں۔ بھائی دیگر پیروں کو تو نہیں پتا، کتا اس سے تو افضل ضرور ہے۔ کتا جو ہے وہ اس سے تو افضل ضرور ہے کہ کتا کم سے کم بھوکتا ہی ہے، شریعت کے خلاف تو نہیں بھوکتا نا۔ کتا بھوکنا اس کی فطرت کا حصہ ہے، تو کتا صرف بھوکتا ہے، یہ تو شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو کتا دیگر پیروں سے افضل ہے کہ نہیں افضل ہے یہ تو نہیں پتا، اس سے تو ضرور افضل ہے کتا، کہ کم سے کم وہ شریعت کے خلاف تو بات نہیں کرتا، اللہ نے اس کی فطرت میں بنایا ہے بھوکنا تو وہ بھوکتا ہے۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو کتے سے بھی کیا محبت ہے۔ بھائی کل یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کتے تم کتے، سارے لوگوں کو کتا بنا رہے تھے، اب انہوں نے کتے کو لوگوں سے بھی افضل کر دیا کہ بھئی کتا جو ہے وہ پیروں سے بھی افضل ہے۔ یہ سمجھتے بھی نہیں ہے کہ پیر کس کو بولتے ہیں۔ پیر تو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے جو شریعت کا پابند ہے، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت کا پابند آدمی وہ تو انسانوں میں بھی سب سے افضل ترین لوگ ہوتے ہیں، کوئی جانور ان سے افضل کیسے ہو جائے گا؟ اتنی سی بات بریلوی عوام کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا ہے، پھر بہترین مخلوق میں اللہ کے نبی کی امت کا ہونا اپنے آپ میں ایک شرف کی بات ہے، پھر امت میں بھی پیر کا مطلب اللہ کا ولی ہے کوئی ایک بندہ، اللہ رب العالمین کی شریعت کا پابند ہے، اس کا مقام تو امت میں بھی سب سے اعلیٰ ترین ہے۔ تو پیروں سے زیادہ کتے کو افضل بنا دینا یہ پیروں کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ جو بریلوی بندے سن رہے ہیں ہم کو، ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ پیروں سے افضل کتے کو قرار دینا یہ کہ پیروں کی توہین نہیں ہے؟ یہ اولیاء اللہ کی توہین نہیں ہے؟ آپ تو بڑا اولیاء اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا خواجہ معین الدین چشتی سے افضل ہے کتا؟ آپ تو خواجہ معین الدین چشتی کو مشکلوں میں فریاد کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، تو کیا خواجہ معین الدین چشتی سے افضل ہے؟ کریں پیروں سے افضل ہے غوث پاک کا کتا، تو کیا غوث پاک کا کتا خواجہ معین الدین سے زیادہ افضل ہے؟ کیا کتا جو ہے وہ کیا نام ہے شیخ وہ آپ کے گلبرگہ کے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، ہاں کیا ان سے افضل ہے؟ ہاں بندہ نواز گیسو دراز، کیا کتا جو ہے وہ نظام الدین اولیاء سے افضل ہے؟ اور آپ کے جو سارے ہندوستان کے الگ الگ علاقوں میں ہندوستان سے اور پاکستان اور پورے بر صغیر میں جو اولیاء اللہ پائے جاتے ہیں، ایک کتے کو ان اولیاء سے افضل قرار دے دینا، آپ بتائیں کتے کی فضیلت ہے یا اولیاء اللہ کی توہین ہے؟ آپ تو بہت اولیاء اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں، بزرگان دین سے محبت کا دم بھرتے ہیں، تو اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے کتے پیروں سے زیادہ کتا افضل ہے تو یہ پیروں کی توہین ہے کہ نہیں توہین ہے؟ اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ توہین نہیں تو آئے بیٹھے بات کرے بھائی، اس کو سمجھائیں، ہم کو تو یہ سراسر اولیاء اللہ کی توہین لگ رہی ہے، اور یہ اولیاء کی توہین نہیں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ اولیاء اللہ کن کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو کہتے ہیں، تو کتوں کو اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے افضل قرار دے دینا، وہ اللہ کے دوست جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور سے نوازا ہے اور شریعت کی پابندی کی توفیق دی ہے، ان سے زیادہ کتے کو افضل قرار دے دینا، یہ ان اولیاء اللہ کی بھی توہین ہے، اللہ کی شان میں بھی گستاخی ہے کہ اللہ کے دوستوں سے ایک کتے کو افضل قرار دیا جا رہا ہے۔ کوئی سلیم العقل بریلوی اگر ہونا، اس کو یہ کہانیاں ہی کافی ہے ثابت کرنے کے لیے کہ تمہارا مسلک باطل ہے۔ جس مسلک میں ایسی کہانیاں چلتی ہوں وہ مسلک حق کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ ایک جماعت کو نجات ملے گی،
یہ وہ جماعت ہو سکتی ہے جس کے اندر یہ کہانیاں چلتی ہوں، یہ وہ مسلک حق ہو سکتا ہے جو قیامت کے دن نجات پائے گا۔ تھوڑی سی بھی اگر اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے، مطلب ان چیزوں کو باطل سمجھنے کے لیے کوئی شرعی علوم میں گہرائی کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ انسان کے پاس کوئی شرعی علوم کی گہرائی ہوگی تب سمجھ پائے گا کہ یہ سب گپ ہے، خرافات ہے، بکواس ہے۔ دنیا میں کامن سینس جس کے پاس ہے نا، کامن سینس، وہ بھی سمجھ جائے گا کہ یہ سارا گپ ہے، یہ ساری خرافات ہیں، یہ ساری کہانیاں ہیں۔ اور جو مسلک ان کہانیوں پر سوار ہے، وہ مسلک کبھی بھی وہ تو نہیں ہو سکتا ہے جس مسلک کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی، کہ میں جس پر ہوں میرے صحابہ جس پر ہیں۔ صحابہ میں کیا یہ کہانیاں چلتی تھیں؟ یہ سارا گپ، یہ خرافات، یہ بکواس کیا یہ صحابہ میں عام تھے؟ اتنی سی بات جو ان کہانیوں کو سنے گا وہ یہ سمجھ جائے گا کہ بریلوی مسلک ایک باطل مسلک ہے۔